ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ سر، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے، IMF کا بجٹ آ گیا، منظوری ہوگی، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب واپس اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر رہا ہے، اس کی معیشت بحالی کی طرف جا رہی ہے، اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ SCO کی سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں انشاءاللہ چین اور روس کے وزرائے اعظم اور دیگر سربراہان مملکت آئیں گے، تو پاکستان انٹرنیشنل سین کے اوپر دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہا ہے، جہاں وہ تنہائی کا شکار ہو گیا تھا، معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا تھا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں جو ملک نے سخت فیصلے کیے وہ بالآخر اپنے اثرات مثبت دکھانا شروع ہو گئے ہیں، اور آنے والے سالوں میں ہمیں امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور اصلاحات کے ایجنڈے کو برقرار رکھنا ہے، تاکہ 5 سالوں میں ہم پاکستان کو ایشیا کی ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ اینڈ گروئنگ اکانومیز کے اندر ڈال سکیں۔ اتنا بڑا سر ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس دوسرے ہفتے میں اکتوبر کے ہوگا، اور یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے اکتوبر کے ہفتے میں لندن چلے جائیں گے۔ نہیں، نواز شریف صاحب تو SCO میں شریک نہیں ہوں گے نا، وہ ان کی جب بھی اگر وہ کچھ عرصے کے لیے گئے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے، تو ان کا SCO کے ساتھ تو تعلق نہیں۔ SCO کا اجلاس اپنی جگہ ہوگا اور اس کے اندر انشاءاللہ پاکستان دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی میزبانی کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آخری آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑی چل رہی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لے کے آ رہی ہے حکومت، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اب اسائنمنٹ بلاول بھٹو کو دے دی گئی ہے کہ آئینی ترامیم۔ دیکھیے، جو آئینی ترامیم ہے وہ اس پر ہم نے ایک براڈ بیسڈ کنسلٹیشن کے لیے مؤخر کیا تھا، چونکہ ہم جمہوری انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ آئینی ترامیم اس طرح نہیں کرنا چاہتے جیسے PTI نے فیٹف میں قانون سازی کی تھی اور بلڈوز کیا تھا۔ تو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی، انہوں نے وقت مانگا، انہیں وقت دیا، انہیں قائل کریں گے، اور پھر سب کی حمایت کے ساتھ انشاءاللہ جو ضروری آئینی ترامیم ہے اس ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے، وہ انشاءاللہ ان کو ضرور روئے پہ عمل لائیں گے۔